अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों के लिए उनकी मोहब्बत के नजराने लेकर आज आपके पास आई हूँ। और बहुत ही प्यारे मौजज़ात ऐसे जो कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फरमाए और जिनकी वजह से बहुत से मुसलमान फैज़याब भी होते थे। अकीदत और मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ लें। मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह दूसरों को अपनी ज़ात पर तरजीह देते थे, इस पर एक बहुत ही प्यारा वाक़या आपको सुनाती हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि सारी बातें ही ऐसी इस्लामी होती हैं जो कि सुनने के काबिल होती हैं और जिससे सुनकर यकीनन आपके दिल भी नरम पड़ जाएंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से आपका दिल लबरेज हो जाएगा और उससे और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में सहाबा कराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज़ को अपने लिए बरकत समझते थे। उन्हें मोहब्बत भरे वाक़यात में एक मशहूर वाक़या चादर यानी तहबंद के तोहफ़े का भी है। एक दिन एक सहाबिया नहायत मोहब्बत से एक खूबसूरत कपड़ा या चादर, जिसे तहबंद भी बोलते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई। बाज़ रवायात में उसे चादर बताया गया है और बाज़ रवायात में लोग उसे तहबंद के तौर पर भी बयान करते हैं। इस सहाबिया ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी, मैंने ये अपने हाथों से आपके लिए तैयार की है ताकि आप उसे इस्तेमाल फरमाएं। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मोहब्बत और खुलूस देखकर वो तोहफ़ा कबूल फरमाया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकई उस कपड़े की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि आपकी पहली तहबंद जो थी वो घिस चुकी थी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पहनकर सहाबा के सामने तशरीफ़ लाए। सहाबा ने देखा कि वो कपड़ा आप पर बहुत खूबसूरत लग रहा है। वहाँ मौजूद एक सहाबी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, अगर आप बुरा ना माने तो ये तोहफ़ा आप मुझे दे दें। अल्लाह के नबी ने फ़ौरन फरमाया, अच्छा। फिर आप अपने हुजरे में गए और उसको उतार कर वापस ले आए। उसे अपने हाथों से तह किया और फिर उस सहाबी को दे दिया। अब मजलिस में मौजूद बाज़ सहाबा ने उस सहाबी से कहा कि आपने ये अच्छा नहीं किया। आप जानते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस कपड़े की ज़रूरत थी, फिर भी आपने मांग लिया, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सवाल करने वाले को खाली हाथ वापस नहीं करते। उस सहाबी ने नहायत मोहब्बत भरे अंदाज में जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मैंने ये कपड़ा पहनने के लिए नहीं मांगा था, बल्कि इसलिए मांगा था ताकि जब मेरा इंतकाल हो तो मैं यही अपने लिए कफन बना लूं और इसे पहनकर कब्र में उतरूं, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से लगा हुआ है। रावी कहते हैं कि बाद में वाकई वही कपड़ा उन सहाबी के कफन में इस्तेमाल किया गया। ये वाक़या हमें कई खूबसूरत बातें सिखाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत सखी थे। आप किसी से मांगने वाले को खाली नहीं भेजा करते थे। सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेमिसाल मोहब्बत थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत वाली हर चीज़ को बाइसे बरकत समझते थे। ये वाक़या सही बुखारी में मौजूद है। अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वालों के और भी बहुत से वाक़यात हैं, जिनमें से ये दूसरा वाक़या आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और सहाबा की मोहब्बत का एक और बहुत ही प्यारा वाक़या हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत भूख की हालत में अपने घर तशरीफ़ लाए। घर में खाने के लिए कुछ न था। इसी दौरान किसी सहाबी ने दूध का एक प्याला बतौर तोहफ़ा भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध देखा तो हज़रत अबू हुरैरा को बुलाया।
اب حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ وہ بھی کئی دن سے بھوکے تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید آج یہ دودھ مجھے پینے کو مل جائے گا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، صفا والوں کو بھی بلا لو۔ اصحاب صفا وہ غریب صحابہ تھے جو مسجد نبوی میں رہتے تھے اور اکثر بھوک و تنگی برداشت کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تھوڑا سا دودھ اتنے لوگوں کے لیے کیسے کافی ہوگا۔ میں خود بھی سخت بھوکا ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا، اس لیے میں انہیں بلا لایا۔ جب سب لوگ آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا، انہیں دودھ پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ ایک ایک شخص کو دودھ دیتے گئے۔ ہر آدمی خوب سیر ہو کر پیتا، مگر دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ تمام اصحاب صفا سیراب ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے مسکرا کر ابو ہریرہ سے فرمایا، اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھو اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دودھ پیتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ میں مزید گنجائش نہیں رہی۔ تب اللہ کے نبی نے بچا ہوا دودھ خود نوش فرمایا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے نبی دوسروں کو ہمیشہ اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں برکت عطا فرما رکھی تھی۔ صحابہ اطاعت اور ادب کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ اللہ کی راہ میں بانٹنے سے چیزیں کم نہیں ہوتی بلکہ برکت بڑھتی ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اب تیسرا واقعہ وہ بھی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا واقعہ ہے، جو کہ یقیناً آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، شفقت اور محبت کا ایک نہایت دل چھو لینے والا واقعہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم ابن محمد چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ حضرت ابراہیم مدینہ کے قریب ایک عورت کے گھر پر رہتے تھے، وہ اس کی پرورش کر رہی تھی اور وہیں پر ان کی پرورش ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر انہیں دیکھنے تشریف وہاں پر لے جاتے تھے، گود میں اٹھاتے، پیار کرتے اور چومتے۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم بیمار ہو گئے، بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آخری وقت آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ننھے بیٹے کو گود میں اٹھایا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سانس تیز چل رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابی نے فرمایا کہ مجھے حیرت ہونے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت محبت بھرے انداز میں فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا اور فرمایا، آنکھ آنسو بہا رہی ہے، دل غمگین ہے۔ آنکھ آنسو بہا رہی ہے، دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ بھی رونے لگے۔ یہ صرف ایک باپ کا غم نہیں تھا بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ سبق تھا کہ اسلام دل کی نرمی، محبت اور رحم سکھاتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، رونا کمزوری نہیں بلکہ رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بے حد محبت تھی۔ غم کے وقت بھی صبر اور اللہ کی رضا کو اوپر رکھا۔
اسلام انسان کو پتھر دل نہیں بناتا بلکہ نرم دل بناتا ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ایسے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کروڑوں درود، کروڑوں سلام، جن کی زندگی ہمارے لیے مثالی نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ تحفہ تھے، اللہ تعالیٰ کی یہ ہم پر عنایت تھی کہ انہوں نے اس پیارے نبی کو ہمیں دیا اور ہمیں ان کا امتی بنایا۔ چلیں ایک اور بہت ہی پیارا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جو کہ یقیناً آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت ڈالے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے آپ کے دلوں کو بھر دے، کیونکہ جس کے دل میں نبی کے لیے محبت نہیں، اس کے دل میں اللہ کے لیے محبت نہیں۔ جس نے نبی سے محبت نہیں کی، اس نے اللہ سے محبت نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت مشہور اور دل ہلا دینے والا واقعہ طائف کا ہے۔ جب مکہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو سختی سے رد کیا، ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور زوجہ ختیجہ کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے شہر طائف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے سرداروں کو اللہ کا پیغام سنایا، لیکن ان بدبختوں نے ان کا صاف انکار کیا، بلکہ شہر کے آوارہ لڑکوں اور غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ لوگ آپ پر پتھر مارتے اور آپ کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں زخمی ہو گئے، جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت درد بھری دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے ظلم کا ذکر کیا، مگر پھر بھی اللہ کی رحمت سے امید نہیں چھوڑی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا۔ فرشتے نے عرض کیا، اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر اہل طائف کو کچل دوں۔ سوچئے، جن لوگوں نے آپ کو زخمی کیا، پتھر مارے، مذاق اڑایا، انہیں ایک لمحے میں ختم کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ سن کر فرشتے بھی حیران رہ گئے۔ جس شخص کو دنیا نے پتھر مارے، اس نے بدلے میں بد دعا نہیں دی بلکہ ہدایت کی دعا دی۔ بعد میں واقعی ایسا ہوا کہ طائف کے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور اسلام کے وفادار بنے۔ یہ واقعہ بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ طاقت ہونے کے باوجود معاف کرنا سب سے بڑی بہادری ہے۔ مایوسی کے وقت بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اچھے انسان دوسروں کے ظلم کا جواب خیر خواہی سے دیتے ہیں۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ پھر میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی دعا پوری ہوئی اور طائف سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور اسلام کے بڑے خدمت گزار ہوئے۔ ان میں ایک بہت مشہور نام عروہ ابن مسعود کا ہے۔ وہ طائف کے قبیلہ ثقیف کے بڑے سردار تھے۔ عرب میں ان کی بہت عزت تھی، یہاں تک کہ لوگ انہیں عرب کا عظیم آدمی کہتے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے مکہ فتح فرمایا اور اسلام پھیلنے لگا تو عروہ ابن مسعود مدینہ آئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، قرآن سنا اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے، لیکن انہوں نے کہا وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر وہ طائف واپس گئے۔ صبح کے وقت اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے اعلان کیا، اے میری قوم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ یہ سنتے ہی کچھ لوگ سخت غصے میں آ گئے اور انہوں نے تیروں سے ان پر حملہ کر دیا۔ ایک تیر لگنے سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ جب ان کے قبیلے والے پاس آئے تو انہوں نے مرتے وقت فرمایا، یہ وہ عزت ہے جو اللہ نے مجھے دی، مجھے وہی مقام ملا جو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو ملتا ہے۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ عروہ ابن مسعود کی مثال قوم سمود کے اس شخص جیسی ہے جو اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلاتا رہا۔ بعد میں پورا قبیلہ ثقیف بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی ہدایت دل بدل دیتی ہے۔ اللہ کے راستے میں قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طائف والوں کے لیے دعا آخرکار قبول ہوئی۔ ایک نیک انسان پوری قوم کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ پیار اور عقیدت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ضرور پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور جہان کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، اور آخری نبی ہونے کے ناطے ان کی جو صفات تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ بیان کی، اور اگر ان کا ذکر کرتے کرتے صبح سے شام ساری زندگی بھی کر لیں تو ختم نہیں ہو سکتا۔ ان کے اس طرح کے واقعات تھے کہ جو دلوں پر اثر کر جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جڑے جو واقعات تھے ان میں یہ ایک بہت ہی پیارا واقعہ بچوں سے محبت کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں چند بچے کھیل رہے تھے۔ جیسے ہی بچوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، خوشی سے دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ انہی بچوں میں ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی، وہ بہت معصوم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ بچی آپ کے کندھے میں لگ کر لپٹ سی گئی اور ہنسنے لگی۔ صحابہ حیران تھے کہ اللہ کے نبی بچوں سے کتنی شفقت فرما رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد اس ننھی بچی نے معصومیت میں آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ صحابہ گھبرا گئے اور جلدی سے بچوں کو الگ کرنے لگے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا، بچی کو سختی سے مت پکڑو، اسے تکلیف نہ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ بچی کو ڈانٹا نہ اس کے والدین کو کچھ کہا، بلکہ بڑے سکون سے پانی منگوایا اور کپڑے صاف کر لیے۔ یہ منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ دنیا کا سب سے بڑا انسان بچوں کے ساتھ اتنی محبت، نرمی اور رحم کا معاملہ کر رہا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ سوچئے آج اگر ہمارے بچے کوئی غلطی کر لیتے ہیں تو ہم انہیں غصے میں کتنا ڈانٹتے ہیں اور مار بھی لیتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ بچوں کے ساتھ محبت، صبر اور نرمی سے کیسے پیش آنا چاہیے۔ یہی سنت مصطفیٰ ہے، یہی اصل انسانیت ہے۔ ان تمام واقعات سے ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے کہ انسانیت کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں سے تو کیا جانوروں سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک درخت کے قریب ایک چھوٹا سا پرندہ تھا اور اس کے ننھے ننھے بچے گھونسلے میں موجود تھے۔ صحابہ میں سے ایک نے محبت
मोहब्बत से वो बच्चे उठा लिए। अचानक वो परिंदा बेचैन होकर आसमान में फड़फड़ाने लगा, कभी इधर आता कभी उधर, जैसे अपनी औलाद के लिए रो रहा हो। ये मंजर देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और फरमाया, किसी ने इस परिंदे को इसके बच्चों की वजह से परेशान किया है, इसके बच्चे वापस रख दो। सहाबा ने फ़ौरन बच्चों को घोंसले में वापस रख दिया। फिर वो परिंदा सुकून से अपने बच्चों के पास बैठ गया। इस मौका पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को समझाया कि अल्लाह ताला ने जानवरों के दिल में भी मोहब्बत और एहसास रखा है, इसलिए इन पर जुल्म या बेरहमी नहीं करनी चाहिए। एक छोटे से परिंदे की बेचैनी भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखी ना गई। वो नबी जो इंसानों के लिए रहमत थे, वो जानवरों के लिए भी रहमत थे। आज हम कितनी आसानी से जानवरों को तकलीफ़ दे देते हैं। काश हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मोहब्बत को समझ सकें। अल्लाह ताला हमें जानवरों से भी एहसास करने वाला बनाए। इस्लाम सिर्फ़ इंसानों से ही नहीं, हर मखलूक के साथ हमें रहम करना सिखाता है। जिस तरह अब ये गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आपको चाहिए कि अपनी छतों पर इनके पानी का इंतज़ाम करें, इनके दाने का इंतज़ाम करें। ये बेहतरीन सदका है जानवरों को खिलाना और पिलाना, और हम लोग इस बात का ध्यान ही नहीं करते। हम लोगों को सिर्फ़ अपने मामलात से गर्ज होती है, जबकि नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन थे, उन्होंने हमें हर तरह का दर्स दिया, इंसानियत का भी और जानवरों से मोहब्बत का भी। अगर हम अहले बैत हैं और अहले सुन्नी हैं, तो हमें चाहिए कि हम सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालें और इसके मुताबिक हम अपने नबी की हर सुन्नत को अपनाएं, ताकि हम में उनकी झलक नज़र आए। हमें कहना न पड़े कि हम आशिक़े रसूल हैं, कोई हमें देखकर खुद समझ जाए कि ये नबी की उम्मत में से हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए आखिरत भी अच्छी बनाए और हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे। इन वाक़यात में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा वाक़या कौन सा लगा, अपने कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने प्यारों को इस तरह की वीडियो ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि ये दीनी मालूमात जब तक हमारी फैलेंगी नहीं, हमारा दीन नहीं फैलेगा। और इस दीन को फैलाने में आप मेरे साथ पूरा ताउन करें और वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर कर दिया करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी और इस्लामी वीडियो आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला आपको दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालने वाला बनाए। अल्लाह ताला आपके हर अमल को अच्छा बना दे, ताकि आपकी आखिरत अच्छी हो जाए। दुनिया तो हम अच्छी चाहते हैं, लेकिन हम अपनी आखिरत का सामान नहीं इकट्ठा करते। अल्लाह ताला हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करने वाला बनाए, क्योंकि जो ज़िंदगी बाकी रह जानी है वो आखिरत की है। ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी है और इस थोड़ी ज़िंदगी के लिए हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जो ज़्यादा ज़िंदगी होनी है उसके लिए आप कोशिश कर लें। अल्लाह ताला आपकी दुनिया भी अच्छी कर देगा और आपकी आखिरत भी अच्छी कर देगा। और अगर आपने आज दुरूद पाक नहीं पढ़ा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह की बहुत सी रहमतें आप पर नाजिल हो जाती हैं। अल्लाह आप पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।